نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ برادران اکرام، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ دو چیزیں اور ہیں، اور وہ ہے اس کی صفات اور اس کے افعال۔ ذات کی جو خاص صفات ہیں ان کے بارے میں تین مذہب ہیں۔ ایک امام ماتریدی کا مذہب ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ 8 صفات ہیں۔ ان صفات کو صفات ثبوتیہ کہتے ہیں، صفات لازمہ کہتے ہیں۔ اور امام اشعری کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی 7 صفات ہیں۔ یہی موقف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی 8 صفات ہیں ثبوتیہ، جو اس کی ذات کے ساتھ متعلق ہیں، ان میں سب سے بلند اور سب سے اعلیٰ صفت حیات ہے۔ صفت حیات کے بعد مرتبہ آتا ہے صفت علم کا، صفت علم کے بعد مرتبہ آتا ہے صفت کلام کا۔ یہ 3 صفات ہو گئیں۔ چوتھی صفت آتی ہے قدرت، اس کے بعد 5ویں اور 6ٹھی ہیں سمع اور بصر، 7ویں ہے ارادہ، اور 8ویں ہے تکوین، کن فیکون۔ اب ان صفات اور ذات کے درمیان بھی ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں شان۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن۔ اسی سے سوال کرتے ہیں وہ ہر مخلوق جو آسمان اور زمینوں میں ہے، اور ہر دن اس کی شان ایک نئی شان ہے۔ شان کے 2 معنی ہیں، ایک جمال اور دوسری مشغولیت۔ مشغولیت کو بھی شان کہتے ہیں عربی میں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں آئے تو دونوں باتیں صحیح ہیں۔ اب صفت حیات ہے، لیکن صفت حیات اور ذات کے درمیان شان صفات، شان حیات۔ ایک اور چیز جو صفت حیات سے بھی بلند ہے وہ ہے شان حیات۔ اسی طرح تصور کر لیجئے شان العلم، اس کے بعد شان الکلام، شان القدرت۔ ان تمام آرٹس کے ساتھ شیوونات لگی ہوئی ہیں، جمع ہے شیوونات، شان کی جمع ہے شیوونات۔ اب ایک اور قسم کی صفات ہیں، جیسا آپ مثال کے طور پر یہ جو صفات سنتے ہیں، الرحمن، الرحیم، الغفور، الودود، الرحیم، ان کو صفات اضافیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کی ایک صفت ہے محیی، زندہ کرنے والا، دوسری صفت ہے ممیت، مارنے والا۔ لیکن یہ صفت قدرت کے کمالات ہیں، یہ قدرت کی بنا پر ہے کہ وہ لوگوں کو زندہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے۔ تو یہ جو صفات ہیں، محیی ہے، ممیت ہے، غفور ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، یہ جو آپ بہت سی صفات سنتے ہیں، جیسے ودود ہے، المنتقم ہے، قہار ہے، جبار ہے، ان تمام صفات کو صفات اضافیہ کہتے ہیں۔ یہ کسی نہ کسی صفت سے نکلتی ہیں، کسی نہ کسی صفت کے تابع ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی ان کے بعد پہلی ذات، پھر اس کے بعد شیوونات، پھر صفات ثبوتیہ، پھر صفات اضافیہ، انہی کو افعال بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے صفات سلبیہ، جو اللہ کی ذات سے سلب ہے، اس کی ذات میں نہیں ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما انتم بمعجزین، تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ تو عجز جو ہے، ہار جانا جو ہے، یہ صفت سلبیہ ہے، یہ اللہ کی ذات سے سلب ہے، اس کے اندر موجود نہیں۔
اسی طرح ہے وما کنا عن الخلق غافلین، ہم مخلوق سے غافل نہیں ہوتے۔ غفلت جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت سلبیہ ہے، اس کی ذات سے سلب ہے۔ آپ نے سنا ہوگا محاورہ، ملک الموت نے روح کو سلب کر لیا، یعنی جسم میں سے نکال لیا۔ وما کنا غائبین، قرآن مجید میں آتا ہے۔ غائب ہونا یہ اللہ کو زیب نہیں دیتا، چنانچہ غائب ہو جانا جو ہے اس صفت سلبیہ ہے، مسلوب ہے، اللہ کی ذات سے سلب ہے، وہ غائب نہیں ہوتا کبھی، ہمیشہ حاضر ناظر ہے۔ اسی طرح سے ہے کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن وہ ایک نرالے جمال میں ہے۔ اب جو مخلوق کا جمال ہے اس کے لیے ایک انتہا ہے، اور اس انتہا پر ٹھہراؤ ہے، وہاں پر جمال ٹھہر جاتا ہے، اس کے بعد پھر تنزل شروع ہوتا ہے، انسان کا جمال کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نہیں ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن اس کا جمال نرالا ہے، ہر دن اس کا جمال بڑھتا ہے، ہر دن اس کے جمال کی ایک خاص شان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنی خود تعریف فرماتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنی تعریف فرماتا ہے۔ اس کے بعد کل یوم ہوا فی، یا اس میں آپ سنتے ہیں آیت الکرسی میں آپ پڑھتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سنتوں کے معنی جھپکی، خفیف سی نیند جو آ جانا، نوم کے معنی ہے پوری نیند۔ اب سنتن اور نوم یہ اللہ کی ذات سے مسلوب ہے، ان کو کہتے ہیں صفات سلبیہ، نہ اس کو جھپکی آتی نہ وہ سوتا، یہ ہے صفات سلبیہ۔ اسی طرح سے کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن وہ کام میں مشغول رہتا ہے۔ اب کام سے فارغ ہو کے بیٹھ جانا یہ اللہ کی ذات سے مسلوب ہے، وہ کسی لمحہ بھی کام سے فارغ نہیں ہوتا، وہ ہر وقت بندوں کے امور کی طرف متوجہ رہتا ہے، ان کے بنانے میں مشغول رہتا ہے۔ تو اللہ کی ذات سے تھک کے بیٹھ جانا مسلوب ہے، بیکار رہنا مسلوب ہے، بغیر کسی شغل کے رہنا مسلوب ہے۔ یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی صفات سلبیہ کہی جاتی ہیں، جو اس کی ذات سے سلب ہیں، اس کی ذات میں موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے لفظ ہے سبحان اللہ عما یصفون، یہ اس کو کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ کی تعریف کے لیے اس سے بڑا کوئی کلمہ نہیں ہے، سبحان سے بڑا کوئی کلمہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر لے لیجیے الحمد، جب آپ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے، یعنی کیا کرتے ہیں آپ اس کی صفات کا سہارا لیتے ہیں، اس کی حمد کو بیان کرنے کے لیے اصل میں اس کی صفات کا آپ تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ رزاق ہے، اللہ کریم ہے، اللہ ودود ہے، بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو حمد جو ہے وہ مجموعہ ہے صفات کا۔ جب آپ نے کہا ایک لفظ الحمد تو اس میں تمام صفات آ گئی اللہ تعالیٰ، لیکن سبحان کے ساتھ یہ بات نہیں۔ سبحان کے معنی ہے وہ ذات جس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مرتبہ تنزیہ، سبحان کو کہتے ہیں مرتبہ تنزیہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ پھر یہ چار چیزیں ہوئیں، ذات، اس کے بعد شیونات، اس کے بعد صفات، اس کے بعد افعال یا صفات اضافیہ۔
اس کے بعد صفات سلبیہ، یہ 5 قسم کی صفات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ متعلق ہے۔ اس بات کو بھی، کیونکہ یہ محفل ذکر ہے، اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو اس کی ذات کے ساتھ یاد نہیں کر سکتے، اس کی صفات کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنا کیا ہے؟ اس کی صفات کا ورد کرنا ہے، صفات کو بار بار دہرانا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، ما عمل آدمی عملا انجا له من عذاب القبر من ذکر اللہ، کہ جتنے بھی عمل انسان کرتا ہے سب سے زیادہ مؤثر عذاب قبر سے نجات دینے میں اللہ کا ذکر ہے۔ ما عمل آدمی عملا، جتنے بھی عمل انسان کرتا ہے، انجا له، نجات سے، انجا جیسے افضل، اکبر، سب سے زیادہ نجات دینے والا جو ہے من عذاب القبر ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی دنیاوی اور آخرت فلاح کو ذکر کے ساتھ جوڑا ہے۔ اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کا جو ہے وہ ذکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور ذکر جو ہے اللہ کا وزن رکھتا ہے ایمان کے برابر، کیونکہ اسی وزن پر کہا ہے قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے ایمان والے۔ جیسے نقص ایمان کے ساتھ یا کمزور ایمان کے ساتھ انسان عبادات نہیں کر سکتا، اللہ کی کوئی محبت پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ نے جو اتنا بڑا کرم کیا ہے اس پر کہ دنیا کا 5واں حصہ ہے جو مخلوق کا جو مسلمان ہے، بقیہ یہود و نصارہ اور کفار، یہ اس کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور دوسرا بڑا احسان کہ اپنے حبیب کے امت میں پیدا کیا، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو اس احسان کا شکریہ جو ہے ادا کرنا، وہ اس کی فرما برداری اور شریعت و سنت کی اتباع اور ذکر کثیر کے ساتھ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بندے جو ہیں ان کو دوسری مشغولیت جو ہوتی ہیں، کام ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے۔ اور دوسری جگہ ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے مت ہو۔ اور حدیث قدسی ہے اذا ذکرتنی شکرتنی، جب تو نے میرا ذکر کیا تو تو میرا شکر گزار ہوا، تو نے میرا شکریہ ادا کیا۔ جو نعمتیں میں نے تجھے دی ہیں، ایمان کی، اسلام کی، اس زندگی کو بقا کی، جو کچھ بھی نعمتیں دی ہیں، اذا ذکرتنی شکرتنی، جب تو نے میرا ذکر کیا تو تو میرا شکر گزار ہوا۔ وَإِذَا نَسِيتَنِي كَفَرْتَنِي، اور جب تو مجھے بھولا، مجھ سے غافل ہوا، مخلوق میں مشغول ہو گیا، تو کفرتنی، تو میرا ناشکر گزار ہوا۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ ہے لا يرضى لعباده الكفر، یہاں کفر کے معنی کافر نہیں ہے، اگر آپ تفسیر کو دیکھیں تو لا يرضى لعباده الكفر، نہیں پسند کرتا بندوں کے لیے کہ وہ ناشکر گزار ہوں، اللہ کے ناشکر گزار ہوں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ بسم اللہ لگا ہوا ہے، کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، مسجد میں داخل ہوں بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بیت الخلاء میں آپ جائیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو جہاں آپ دیکھیں اللہ کا اسم جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ تو وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جو ذکر کثیر کو، اور بالخصوص یہ نقشبندیہ سلسلے کا جو ذکر ہے، تمام نقشبندیہ سلسلے کے بزرگوں نے اس کی تعریف کی۔ کل میں ایک صاحب کو بتا رہا تھا
عشاء کے وقت کہ نقشبندیہ سلسلے میں ایک ہے سلطان الاذکار کہ رواں رواں ذکر کرتا ہے، اللہ اللہ کہتا ہے. اس کا ایک فائدہ نماز میں جو فائدہ نظر آتا ہے وہ تو آتا ہی ہے، لیکن اس کا ایک مادی فائدہ میں نے دیکھا، اور وہ یہ ہے کہ میرا معمول ہے کہ بس جمعے کے جمعے نہاتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں، اور جو ہے وہ کپڑا بھی بس ایک ہی جوڑا پہنتا ہوں، جمعے سے جمعے تک ایک ہی پہنتا ہوں، بس روز نہیں بدلتا. اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ کتنا ہی میں پسینے میں شرابور ہوں، کتنی ہی گرمی ہو، پسینے میں کوئی بو نہیں ہوتی. میں نے ایک بار اپنے ایک شاگرد کو کہا، میں پسینے میں شرابور تھا، کسی مسجد میں کہا ذرا میری بغل کو سنگو، یہاں کوئی تمہیں پسینے کی بو نظر آتی ہے؟ تو وہ میرے جو شاگرد تھے انہوں نے کہا سر یہ تو ہم یونیورسٹی کے وقت سے جانتے ہیں اس بات کو. میں نے پڑھا تھا، انجینئرنگ پڑھائی تھی، کہ ہم سر یہ تو بات ہم یونیورسٹی کے وقت سے جانتے ہیں. اور موت کا ہاتھ قلبی ذکر پر نہیں ہے. انسان مر جاتا ہے اور قلب اللہ اللہ کہتا ہوتا ہے، اور وہ اللہ اللہ کہتا ہوا قبر کے اندر اترتا ہے. ابھی کل میں گھر میں ذکر کر رہا تھا، چند دن قبل میری بہن، 2-3 مہینہ ہو گئے میری بہن کی وفات ہوئی. تو یہاں امتحانات ہو رہے تھے وفاق المدارس کے، تو استانیوں کو بھی بہت مشغولیت تھی. تو میں نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ کشف القبور تمہیں حاصل ہے، ذرا دیکھو میری بہن کس حال میں ہے قبر کے اندر. تو انہوں نے مراقبہ کیا کشف القبور کا، جس میں طریقہ مراقبہ کا یہ ہے کہ اپنی روح کو مردے کی روح سے ملاتے ہیں اور پھر متوجہ ہوتے ہیں، چاہے وہ کہیں بھی ہو، کہیں بھی دفن ہو، وہ کوئی فاصلہ نہیں ہوتا روحوں کے درمیان. تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ آرام سے قبر میں لیٹی ہوئی ہے اور چہرہ بڑا پرسکون ہے اور بڑی روشن ہے، چہرہ بڑا روشن ہے. موت کے وقت بھی ان کی بہو نے یہی کہا تھا، میر پور خاص سندھ کے اندر ہو رہتی تھی وفات، قبر ان کی وہاں ہے. تو وہ ان کی بہو نے بھی یہی کہا کہ موت کے وقت ان کا رخ قبلہ کی طرف تھا. کلمہ انہوں نے پڑھا اور ایک لفظ اور کہا اسی قسم کا کوئی عبادت کا، اور ان کا چہرہ بڑا روشن تھا موت کے وقت. تو نقشبندیہ سلسلے میں بیت ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کرتے کراتے کچھ نہیں، بس وہ بیت ہونے کے بعد اسی طرح دنیا میں مشغول رہتے ہیں جیسے کہ پہلے دنیا میں مشغول تھے. حالانکہ یہ ظاہری علم جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے 8 سال لگانے پڑتے ہیں. جامعہ شفیہ میں داخلہ لیجیے، آپ کو 8 سال لگانے پڑیں گے. مجھے بھی قلبی ذکر جو حاصل ہوا 8-8.5 سال کی بہت شدید محنت کے بعد، جب یونیورسٹی میں چھٹیاں ہوتی تو میں تہجد کے وقت سے بیٹھتا مراقبے میں، تو وہیں سے نماز کو چلا جاتا، وہیں ناشتہ منگا لیتا، وہیں کھانا منگا لیتا، رات کے 11 بجے اٹھتا تھا مراقبے سے، یعنی 12 گھنٹے سے زیادہ مراقبہ کرتا رہتا تھا. اس طرح سے جو پچھلی گندگی تھی قلب پر، ہر چیز ایک مدت لیتی ہے صفائی کے لیے، اور جس چیز کو چھوڑ دیں وہ گندی ہوتی جاتی ہے. اور شیطان تو رہتا ہی قلب کے اندر، اور قلب کی 3 خاص صفات اللہ نے بیان کی ہیں. فی قلوبہم مرض، قلب میں مرض ہوتا ہے. اس کے بعد فرمایا کل حجارت او اشد قسوہ، مانند پتھر کے ہو جاتا ہے گناہوں سے یا اس سے بھی زیادہ سخت. پھر فرمایا انہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التي في الصدور، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، یہ قلب سینے میں جو ہے وہ اندھے ہوتے ہیں. امام حسن رضی اللہ عنہ بڑے خوش اخلاق تھے، کعبہ کا طواف کر رہے تھے. ایک شخص آیا، اس نے کہا اے آل رسول، میں بڑی اس وقت ضرورت کے حال میں ہوں اور تکلیف کے حال میں ہوں، میری مدد فرمائیے. آپ نے اپنا طواف چھوڑا اور فوراً گئے اور اس کی حاجت کو پورا کیا. بعد میں آ کے طواف پھر شروع کیا. تو ایک صاحب نے کہا، وہیں جو تھے حرم میں،
کہ اے امام آپ تو طواف کر رہے تھے، آپ طواف چھوڑ کے چلے گئے ہیں اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے دنیاوی۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کر دینا ایک حج و عمرے کا ثواب دیتا، میں نے ایک حج و عمرے کا ثواب حاصل کر لیا اور اس کے بعد اپنا طواف بھی مکمل کر لیا۔ ایک بار فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نزدیک مسلمان کی عزت اس کعبے سے زیادہ پیاری ہے۔ تو یہ باتیں قلب کی سختی کی بنا پر ہے کہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کی مدد کرنا، مسلمان کا احترام کرنا، مسلمان کو قیمتی سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان دیا اور اتنی مخلوق کفر میں چھوڑی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں باطنی صفائی اور قلبی ذکر حاصل کرنے سے ان چیزوں سے حاصل ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بس جناب بات ختم۔